بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقال تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. نواقض اسلام میں سے ساتواں ناقض اسلام جس کو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس عمل کا کوئی آدمی انتخاب کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساتواں ناقض اسلام یہ ہے کہ جادو اور اسی میں صرف اور عدل بھی ہے. صرف اور عدل چنانچہ جو جادو کرے گا یا اس سے راضی ہو یعنی کسی پر جادو خود کرے یا پھر کوئی کر رہا ہے تو اس پہ راضی ہو جائے. کسی کو کہے گا کہ جادو کرنا اس کو پر اس سے راضی ہوگا خوش ہو جائے کفریہ کام کرے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے ہاروت اور ماروت جو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو جادو کا علم سکھائے لیکن وہ علم اس وقت سکھاتے تھے جب ان سے یہ وعدہ لے لیتے تھے کہ وہ اس سے کوئی کفر والا کام نہیں کریں گے. تو کہا کہ جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے تو کفر نہ کرو تب جا کر وہ اس کو سکھا دیتے ہیں. سحر کہتے ہیں یعنی جادو کس کو کہتے ہیں عربی میں سحر جادو کو کہتے ہیں جس کا معنی ہے کہ پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں سحر اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو اور اس کا سبب باری ہو. اسی لیے ہم سحری جو نام پڑھا ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہ صبح ثابت ہوتا ہے اور اس میں اجالا کر چوری چھپی آتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کا نام سحر پڑا. اسی سے سحر بھی یعنی رات کا آخری حصہ کیونکہ دن اپنے آغاز میں پوشیدہ طور پر ظاہر ہوتا ہے. دن کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے لیکن پورے اندھیرے میں تھوڑے سے ہلکے سے اجالے کے ذریعے سے وہ دن کا آغاز ہوتا ہے جو رات کی تاریخ میں گھرا ہوتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا نمودار ہوتا ہے یہاں تک کہ پورے طور پر روشن ہو جاتا ہے. سحر کو اس کی پوشیدگی کے سبب سحر کہا گیا ہے. تو اسی لیے جادو بھی پوشیدہ چیز ہے جو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسی لیے آدمی کو اس کو سحر کہا گیا. شریعت میں سحر یعنی جادو کی دو قسم بیان کیا گیا. جادو کے دو قسم ایک حقیقی جادو اور ایک خیالی جادو. حقیقی جادو ایک ایسا عمل ہے جو جسموں یا دلوں میں اثر انداز ہوتا ہے. جسم کے اندر یا دل میں اثر انداز ہوتا ہے. چنانچہ جسموں میں جب اثر انداز ہوتا ہے تو بیماری یا موت کے سبب اثر انداز ہوتا ہے. جادو کبھی کبھی انسان کے لیے موت کا کارن بھی بن جاتا ہے اور بیماری سے بہت زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے. یہ جسم پر اثر کرتا ہے یا سوچ فکر میں اثر انداز ہوتا ہے آدمی کی سوچ فکر میں. اس طرح کے انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کر چکا ہے اگر وہ نہیں کرتا لیکن وہ جادو کی وجہ سے سحر کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں لیکن وہ کام نہیں ہوا وہ کرا نہیں رہتا ہے. یا دل میں اثر انداز ہوتا ہے. دل میں اثر انداز اس طرح کے اس میں غیر فطری نفرت کا محبت ڈالتا ہے. مطلب یہ کہ ایک آدمی کے دل میں ایک شوہر اور بیوی کے بیچ میں یا تو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے یا شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے یا نہیں تو بہت زیادہ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا کر دیتا ہے یا نہیں تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ پیدا کر دیتا ہے. یہ زیادہ تر اس معاملے میں استعمال ہوتا ہے. تو کہا کہ اس میں غیر فطری نفرت یا محبت ڈال دیتا ہے. اسی کے نسب اور عقل ہے اس طور پر کہ انسان کو مائل کرے اور اس میں کچھ چیزیں یا کچھ لوگوں سے غیر فطری محبت پیدا کرتا ہے یا اس کے سلسلے میں اس کے دل میں نفرت و قرار پیدا کرتا ہے. مثلا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالنا یا دونوں میں محبت ڈالتے ہیں. اسی کو التوڑا کہتے ہیں تو اس طرح
اور عبادت کو بھول جاتا ہے، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے. اب خیالی جادو جو ہے وہ ہے جو نظروں اور نگاہوں میں اثر انداز ہوتا ہے. نگاہوں کے اندر اور اس کے نظر میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اس کو حالانکہ چیز ایک رہتی ہے، اس کو سمجھ میں دوسری چیز آتی ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ کوئی دوسری چیز ہے. چنانچہ نگاہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت میں برقرار بناتی ہے. جیسے پہلے قسم کی قبر سے وہ جادو ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق یعنی جو دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور موت کا کارن بن جاتا ہے، جسموں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فلق میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اس میں جو ہے دلوں پر چیزوں پر اثر انداز کرنے کی بات کہی گئی ہے. اس کے شان نزول میں کہتے ہیں کہ اسی قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والا وہ اثر بھی ہے جو نبی بن عاصم یہودی ایک آدمی تھا کہ وہ جادو کے سبب ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہوا تھا اسی کارن کی وجہ سے. اس لیے کیا تھا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی چیز کر لی جبکہ آپ اسے نہیں کر رہے ہوتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے متاثر ہوئے کیونکہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، انہیں وہ عوارض لائق ہوتے ہیں جو بشر کو لائق ہوتے ہیں. یعنی جس طرح سے آپ انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے اور اسی طرح سے صحت مند ہوتے ہیں، یہ ساری چیز ہوتے ہیں. ایک نبی بھی بشر ایک انسان ہے، ان کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، بیماری کی لائق ہو جاتی ہے، جادو اثر کرتے ہیں. جو عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہی نبی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو چکا تھا. نبی علیہ السلام بشر ہیں، انہیں وہ عوارض لائق ہوتے ہیں جو بشر کو لائق ہوتے ہیں. اور یہ ایک طرح کی بیماری، جادو ایک طرح کی بیماری، یعنی انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں اور انہیں بھی وہ چیزیں پیش آتی ہیں جو انسان کو پیش آتی ہیں. اسی وجہ سے جادو ہے کیونکہ انہوں نے ایک بیماری لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو فرشتوں کو بھیجا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن عاصم نے جادو کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال ایک جگہ نہیں رہتا تھا. وہ کیا کہ دوسروں سے بھی کام کر دیا وہ کر نہیں لیتے، یعنی تو بھی پتا چلتا ہے کہ کام کیا نہیں وہ ہو چکا. اس طرح کے ان کے خیالات آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس صورت کو پڑھ کر آپ پر دم کریں. بہت سکے اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس یہ سورت پڑھ کے آپ پر دم کریں. وہ دونوں فرشتے آپ کے پاس گئے اور دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص سے کیا حال ہے. فرشتے دو آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتے ہیں. کرنے کے بعد ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ اس آدمی کا کیا حال ہے. تو کہتے ہیں دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو کیا گیا، اس پر جادو کیا گیا. پوچھا اسے کس نے جادو کیا، کون آدمی کس نے جادو کیا. کہا کہ عمر بن عاصم نے کنگھی اور کنگھی کے بالوں میں کر کے اسے کھجور کے خوشی کے گلاف میں رکھ کر سلوان کی کوئل میں ڈال دیا. یعنی ایک کنگھی ہے، وہ کنگھی میں بال رکھا ہوا ہے، بال میں ناش ڈالا ہوا ہے اور ناش ڈالنے کے بعد کھجور کے ایک شراب خوشے میں ڈال کر کے گلاف میں دے سلوان کمار کا نام ہے وہاں لے کے اس کو ڈال دیا. کیا اس کو جادو کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر دم کیا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گویا کہ آپ رسی میں بندھے ہوئے، یعنی اس جادو کی وجہ سے اتنا خوبصورت رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے اور رہتے تھے جس کی وجہ سے بہت پریشان تھے. تو جب یہ دم کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا اثر ختم ہوا تو چوک پورا چاقو چوک ہو گئے. کہا جیسے رسی سے باندھنے پر آدمی تڑپتا ہے نکلنے کے لیے، کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کو رسی کو لاتا ہے پورا چوک چوک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پورا آزاد ہو جاتے ہیں جیسے کھول دیا گیا. آپ کے جسم سے جادو کا اثر ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا حکم دیا کہ اس کنویں کے پاس جائیں، اس کنویں کے پاس جائیں جہاں پر اس کو چھپا کر دیا. چنانچہ وہ گیا اور انہوں نے اس میں سے جادو نکالا، اسے ضائع کیا. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کیوں نہیں کرتے، کس کو جس نے جادو کیا قتل کیوں نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی شفا دے دی ہے، اسے شفا دے دی ہے، لہٰذا میں لوگوں پر شر فتن کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا. یعنی میں اس کو قتل کر کے
علیہ وسلم نے فتنہ کو ٹالنے کے لیے اسے چھوڑ دیا، ورنہ جادوگروں کا حکم نہیں ہے اس کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنے برپا ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ قتل کا مستحق تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اسے قتل کرنا جائز نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فتنے کے ڈر سے اس کو قتل کرنا کیوں؟ بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں پر شر فتن کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہودی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، ایگریمنٹ کچھ بنا ہوا، اگر یہ اس کو قتل کر دیتے تو کیا ہوگا؟ پھر ایگریمنٹ ٹوٹ جاتا، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا شر فتن ایسی کو فتنے مت پھیلا کر یہودی آگے رہتے تو ان کو ایک موقع مل جاتا، جیسے اگر آپ سے قتل کر دیتے تو ان کی جانب سے شر فتن کی آگ بھڑک اٹھتی، اور اس کی شک نہیں کہ فاسد کا ڈالنا مسائل کے حصول پر مقدم۔ اگر ہم دیکھا جائے کہ کئی بار فائدہ زیادہ نظر آتا ہے اور نقصان کرتے ہیں تو ہم نقصان کو چھوڑ کر کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نقصان کو چھوڑ، یہ اسلام نے ہمیں کرنے کو ضرور کیا، اسلام نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا مل گئی، یہ جادو کا حقیقی قسم جو اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتایا گیا کہ جادو کے اثر سے کیسے ختم ہو گئے، اور پھر اس روایت کے اندر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جہاں فتنے کا ڈر ہو اور سماج کے اندر گڑبڑی کا ڈر ہو تو پھر چند مسئلے کو جیسے فتنوں کو چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور کیا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ خیال جادو کو بتائیں کچھ باتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی جادو جیسے عمل سے ہم سب کو دور رکھے، اللہ تعالیٰ جس پر جادو کا اثر اس کو جادو کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب کو تمام قسم کے نواقض اسلام سے دور رہنے اور بچنے یا محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔